نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کو بیان کرنا ہمارے لیے باعث ایمان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن روایات میں خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تقریباً 181 کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور جن روایات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، ان روایات کی تعداد 88 ہے، اور جن احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور فضیلت بیان فرمائی، ان روایات کی تعداد 17 ہے، اور جن احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین، چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا، ان کی خصوصیات بیان فرمائی، ان احادیث کی تعداد 14 ہے۔ تو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ الگ سے 181 روایات ہیں، باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا نور بھی نصیب فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلا تذبذب، بغیر کسی دباؤ کے لبیک کہا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے ایک مرتبہ سوچ و بچار ضرور کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی کہ انہوں نے بغیر کسی تذبذب کے اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی ایک مرتبہ سوچ بچار کر کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام پیش کیا تو وہ تو مرنے مارنے پہ تل گئے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب میں نے اسلام ان پہ پیش کیا تو بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی تعمل کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اسلام کی دعوت دینے پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایمان کی دعوت دی۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کے نبوت کا اعلان فرمایا، ابھی تاریخ تو نہیں بنی تھی لیکن انہوں نے تاریخ بننے سے پہلے ہی اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور مزے کی بات بھی یہی ہے کہ تاریخ بنی نہ ہو، اس کو پہلے ہی تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ تاریخ بن جانے کے بعد بڑے بڑے دشمن بھی مان لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی ہندوؤں نے اشعار پڑھے، کئی سکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تاریخ بنی نہ ہو اور پہلے ہی اس کو تسلیم کر لیا جائے، تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرنیں کسی بلند و بالا چوٹیوں پر پڑتی ہیں، بلند و بالا عمارت پر پڑتی ہیں، اور جب فاران کی چوٹیوں سے نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرنیں امت کے سب سے بلند و بالا ہستی جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے ان پہ پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں خصوصیات سے نوازا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی بڑا عجیب عطا فرمایا تھا۔ اسی عشق کی ایک عجیب داستان آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف میں تشریف فرما تھے۔ کچھ کافر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا شروع کر دی۔ ایک کافر وہاں سے نکلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نظر آئے تو کہنے لگا ادرک صاحبہ کا، اپنے ساتھی کو تو جا کر دیکھو، اپنے دوست کو سنبھالو، کافر اسے تکلیفیں پہنچا رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے مسجد حرم کی طرف تشریف لائے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے، گھیرا ہوا تھا۔ وہ چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کافروں سے مخاطب ہوئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس لیے اس کو مارتے ہو کہ اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب کافروں نے یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دی۔ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، گھر پہنچایا، شام تک ہوش نہ آیا۔ جب ہوش آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو، کچھ تو کھا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اماں پہلے مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا تیرا اپنا یہ حال ہے، ابھی بھی تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اماں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت معلوم نہ ہو جائے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تو پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ اور ان سے جا کے معلوم کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں۔ ماں نے آ کر بیٹے کو بتایا کہ بیٹا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی تو دار ارقم میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ۔
چنانچہ ماں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ تو دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عشق رسول عطا فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر وہ خیال کرنے لگی کہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد خود ہی فرمایا کہ عائشہ خاموش ہو گئی ہو، کیا تو یہ سوچ رہی ہے کہ میرے ابا کا نام نہیں لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ان کے بارے میں تو خیال ہی نہ کرو، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں رکھتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور یہ شان عطا فرمائی تھی۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ ساری امت کے لوگوں کے ایمان کا وزن تولا جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہو جائے۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔